کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله أحد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله أحد إن شاء غفر له وإن شاء عذب۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یوشک الامم ان تداعى علیکم کتداعی الآکلة الى قصعتها۔ قال قائل: یا رسول اللہ فمن قلة یومئذ نحن یا رسول اللہ؟ قال: بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، وَلْيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ قالوا يا رسول الله ما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے علاقے کے الحمدللہ علماء بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، اور ہمارے طلباء کی تعداد اس وقت اس مجمع میں بہت زائد ہے۔ تو طلباء کے تعلق سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، آپ انتہائی قیمتی سکہ ہیں، آپ وارث النبی بننے کی تیاری میں لگے ہیں، آپ علوم نبوت وراثت نبوی کی تلاش میں لگے ہیں۔ حالات نے ہمارے سال کو خراب کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے طلبہ اپنے گھروں پہ ہیں۔ اللہ کرے وہ حالات پھر آئیں کہ مدارس، مساجد، خانقاہیں دوبارہ پھر سے آباد ہوں، اور ہمارے طلبہ جس طریقے سے ہمہ وقت قال اللہ قال رسول اور احادیث و قرآن کی تفاسیر میں لگے رہتے تھے، اللہ کرے ہمارے طلبہ پھر لگیں، پھر انہی طلبہ میں سے علوم نبوت کے حامل تیار ہوں گے۔ اے طلبہ کرام، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ جب مسجد میں پہنچیں تو یہ سمجھ لیں کہ سب کی نظریں آپ کو تکتی ہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں بعد میں پہنچیں، اذان ہو فوراً پہنچیں، آپ سارے لوگ مسجد سے پہلے نکل جائیں، آپ بعد میں نکلیں۔ یہ نہ ہو کہ نماز میں ہمارے طلبہ کوتاہی کر رہے ہوں، ورنہ پیغام بڑا غلط جاتا ہے۔ آپ کے کاندھوں میں بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ حضرت مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا نظم، حضرت چونکہ شاعر بھی تھے، مفکر بھی تھے بیک وقت، حضرت نے یہ کہا ہے: کام کرنا ہے دانش نئی نسل کو، نوجوانوں کی ہمت بڑھاتے رہو۔ وہ لوگ جو بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے وہ تو بوڑھے ہو گئے، جو لوگ جوانی کی دہلیز سے قدم ہٹا چکے اب ان کے اندر ضعف، کمزوری دن بدن آنے لگتا ہے۔ کام
یقیناً نوجوانوں کو کرنا ہے، ان کے ہی کاندھوں پر امت کی ذمہ داری آنی ہے۔ اس لیے علم اور عمل دونوں ہتھیاروں سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے طلباء کرام سے میری گزارش ہے، بہت طلباء وہ بھی ہوں گے جو کسی نہ کسی واسطے سے ہمارے مدارس کے طلباء ہونے کی حیثیت سے ہمارا تعلق ان کا تلمذانہ ہوگا، پڑھنے لکھنے کا تعلق ہے۔ اس لیے انتہائی ادب و احترام سے ان طلباء کرام سے گزارش ہے جو مختلف مدارس کے ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ ہمارے پاس جو قیمتی سرمایہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم کو دولت دنیا کی جانب پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی دولتیں تو فنا ہونے والی ہیں۔ یاد کرو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ کے بٹوارے پر، اللہ کی تقسیم پر بے حد خوش ہیں۔ کیوں؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مال وللجہال مال۔ ہم کو اللہ نے علم، علوم نبوت عطا فرمایا، ہم کو موسیٰ اور ہارون کی وراثت دی گئی، اور دولت تو قارون و فرعون کی وراثت ہے۔ اس لیے دولت دنیا کی جانب للچائی نظروں کو ڈالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس مان لیا دولت نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، اچھے بنگلے نہیں ہیں، کچھ بھی چندہ حاجت نہیں ہے، ہم قرآن و سنت میں لگے رہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن و سنت میں، دینی تعلیم میں، تعلیم و تعلم میں لگنے والوں کے لیے کفالت کا ذمہ لیا ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کے دین کی تحفظ و حفاظت میں لگے اور اللہ اس کی صیانت و حفاظت نہ کرے، کبھی دیکھا نہیں گیا۔ یہ تو ہم لوگوں نے حقیقت میں اپنے کو لگایا نہیں، جنہوں نے لگایا ہے اپنے آپ کو، ہما تن لگ گئے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی ہر چیز لگا دی انہوں نے، ان کے پاس کوئی اللہ نے کمی نہیں رکھی۔ اللہ جل شانہ وعمن والو ہمارے ان طلباء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور وہ جو نوجوان علماء جو فارغ ہونے کے بعد فوراً حالات کی ایک سال پورا حالات کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں وقت گزار رہے ہیں، وہ اپنے کو کسی بھی طریقے سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس لیے کہ ہیرے کی قیمت کوئی پنواڑی نہیں لگایا کرتا۔ اگر آپ ہیرے کو لے کے جائیں پنواڑی کے ہاں کہ پان دے دیجئے، وہ آپ کو پان نہیں دے گا، اس لیے کہ پنواڑی ہیرے کی قیمت نہیں جانتا۔ اس لیے طلبہ عزیز اور ہمارے وہ علماء جو بالکل نئے نکل کے آئے ہیں، اللہ کرے ان کی علوم میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، حوصلوں کو بلند کیجئے، اور چپے چپے میں، گاؤں گاؤں میں، قریہ قریہ میں، بستی بستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، قرآنی تعلیمات کو لے کے ہم گھومیں۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ جماعت ہی کی شکل میں جائیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ فلاں بستی میں کچھ اہل ایمان رہتے ہیں، کچھ کلمہ طیبہ والے رہتے ہیں، آپ جائیے ان کے سامنے قرآنی ارشادات رکھیے، اللہ کی بات رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رکھیے، اور ان سے تعلقات کو قائم کر کے دین کی دعوت دیجیے، نماز پہ لائیے، روزے پہ لائیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے توجہ نہ دی تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ نوجوان جس نے قرآن و سنت کو خود پڑھا نہیں، کوئی عالم، کوئی طالب علم اس کے قریب گیا نہیں، صحبت ملی نہیں، خدا نہ خواستہ کہیں ارتداد کا شکار ہو گیا، کہیں کلمہ طیبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو یہ ہم سے بھی پوچھ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کی میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں، اور یہ طلباء اور علماء جو علاقے میں رہتے ہیں، ہم وقت بالکل بیدار رہیں۔ جب تک راعی اور چرواہا بیدار رہتا ہے اس وقت تک بھیڑیا بکری کو نہیں اٹھاتا، جب غافل ہو جاتا ہے اسی وقت اچک لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے طلباء کو، ہمارے علماء کو جو علوم نبوت کے وارث ہیں، ہم وقت بیدار مغز رہنے کی ضرورت ہے۔ کس وقت کیسی ضرورت ہے اپنے کو لے جائے، اس کا انتظار نہ کریں لوگ ہم کو دعوت دے دو ہم پہنچے، اس کا انتظار نہ کریں کہ لوگ ہمیں بلانے کے لیے آئیں۔ اپنے سائیکلوں سے، موٹر سائیکلوں سے، پیدل قرب جوار کے علاقے میں باقاعدہ ہمارے اکابر نے اس طریقے کام کیا ہے، محنتیں کی ہیں۔ یہ جو دین کے فضا بنی ہے ہمارے اکابر نے محنت کی ہے، اس لیے بنی ہے۔ حضرت مولانا رمضان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ بہت بار سنا میں نے، بھلیا تشریف لائے محمدی سائیکل پر،
بلہری تشریف لائے، رائے پور تشریف لائے، سہروا تشریف لائے، یہ سب سائیکل سفر ہوتا تھا۔ اور اس زمانے کے راستے، جبکہ راستے بھی صحیح نہیں ہوتے تھے۔ ابھی تو ہم آپ دیکھتے ہیں اگر کہیں اب 4 پہیے گاڑی سے بھی آدمی جاتا ہے اور کہیں دھچکے لگتے ہیں تو اس نے بھائی یہ سفر کے لائق راستہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے محنتیں کی، اس لیے میں اپنے طلباء اور علماء اور جو فکر دینی رکھنے والے ہیں، میری گزارش سب سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے اوقات کی قدر کریں۔ جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں، ایک تو آیت میں 30ویں پارے کی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے کو پاک صاف کیا، ظاہری باطنی غلاظتوں سے اپنے کو پاک کیا، کفر اور شرک کی غلاظتوں سے پاک کیا، حسد و کینے کی غلاظتوں سے اپنے کو پاک کیا۔ قد افلح، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے کو پاک کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد کرنے کا بہترین طریقہ نماز میں فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کیجئے مجھ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ کی یاد اگر نماز میں نہ ہو تو نماز وہ کارآمد نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کرنے کے لیے ہی اللہ نے نماز رکھی۔ جیسے ہی بندے مومن کھڑا ہوتا ہے نماز میں، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی کبریائی اور عظمت کے گن گاتا ہے، اور جیسے ہی ثنا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے، ثنا پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ سب کہہ رہا ہے، اللہ کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ جیسے ہی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ کی جانب سے کہا جاتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرے بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا رہتا ہے، درخواست کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ولی عبدی ما سأل، ولی عبدی ما سأل، جو بندے نے مانگا اس کو ہم نے دے دیا۔ ولی عبدی ما سأل، یہاں تک کہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دی۔ سیدھا راستہ بہت اہم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور والدین جب سے پاس ہوئے ہیں تو دعا فرمائی ہے توفنی مسلما والحقنا بالصالحین، اے اللہ ہم کو وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ہدایت پر گامزن رہنا، ہدایت پر استقامت، یہ بہت بڑی نعمت و دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم بندوں کو سکھلایا کہ ہم سے ہدایت مانگیے۔ ہم آپ نماز سے غفلت برت، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر کہیں پہ نماز نہیں تو نماز کے بغیر ایمان کیسا؟ حضور اکرم علیہ السلام یہ فرمائے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک بندے مومن، ایک کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا، عاشق رسول، اپنے کو کہلانے والا، عشق رسول کے ترانوں کو گانے والا، لیکن جب کام کی نوبت آئی، نماز کی بات آئی تو کبھی جاڑے کا مسئلہ، کبھی گرمی۔ ہم نے ایسے لوگوں بھی کہتے سنا، کیا بتائیں نماز میں گرمی کی وجہ سے نہیں کھڑے ہو پاتے، جب جاڑے آ گئے تو کیا بتائیں جاڑے کی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہے، بارش آ گئی کیچڑ میں آنا جانا مشکل ہے، یہی موسم آئیں گے۔ ہر حال میں نمازوں کا پابند بن جائے۔ اگر نماز سے غفلت ہے تو گویا کہ روحانی تکلیف دے رہے ہیں ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں ترانے سن لینا، ترانے گا لینا کوئی بہت آسان ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا یہی اصل ہے۔ اذان ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کسی اور کو بلایا گیا،
حی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ۔ ابھی میں نے بہت جلد مطالعے میں ایک واقعہ دیکھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ تابعی ہیں کہ ائمہ محدثین بخاری و مسلم چند واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال ہوا تو ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیسی گزری۔ حالانکہ خواب کوئی یقینی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کو خواب اس سے کچھ نہ کچھ نشانات مل جایا کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا حضرت کیسی گزری، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ اللہ نے ہم پہ فضل فرما دیا، نجات ہو گئی۔ لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا، عربی میں لوہار کو حقاق کہتے ہیں، وہ بہت آگے نکل گیا، وہ درجے میں بہت بلند ہو گیا۔ تو جن صاحب نے خواب میں دیکھا تھا اللہ والے تھے، وہ جا کے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھر کے پاس آئے اور ان کے سامنے جو لوہار رہتا تھا پوچھ پاچھ کے گئے، بھائی یہاں کوئی لوہار ختم ہو گیا تھا؟ کہا ہاں ایک لوہار صاحب ختم ہو گئے تھے۔ گئے ان کے اہل و عیال کے پاس گئے، پردے سے پوچھا کہ انتقال ہو گیا، یہ بتلائیے ان کا عمل کوئی ایسا نیک عمل بتاؤ، ایسا ایسا خواب دیکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اور فقیہ اور تابعی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ درجے میں ہم سے بہت آگے، آخر ان کا عمل بتائیے۔ تو گھر میں کہنے لگی کہ ان کا کوئی اور خاص تو عمل نہیں تھا، البتہ دو عمل بہت عجیب تھے۔ جیسے ہی مؤذن اذان دیتا اور انہوں ہتھوڑے کو لوہے کو کوٹنے کے لیے جو اوپر اٹھایا ہوتا، یہ بھی وہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ چوٹ مار لیں، ہتھوڑے کو رکھ دیا۔ اب اللہ کا منادی پکار چکا ہے، اب ہم اس ہتھوڑے کی ضرب، وہ چوٹ جو ہم نے ایک بار اٹھایا ہے، ہم نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ہم اس چوٹ کو ماریں، بس رکھ دیا اور نماز کی تیاریوں مصروف ہو جاتے۔ بس یہ ایک عمل یہ تھا۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے کوٹھے کے اوپر نفلوں میں مشغول ہوتے کسی وقت، کبھی گرمی کے زمانے میں آدمی چھت پہ پڑھ لیتا ہے، چلا گیا تو دیکھا نزدیک، جب دیکھتے وہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نفلوں مشغول ہے، تو یہ کہا کرتا کاش مجھ کو بھی فرصت ہو جاتی، کاش معاش کی فکروں سے آزادی ہو جاتی تو میں بھی انہی طرح عبادت کرتا۔ بس یہ دو باتیں تھیں، ایک تو حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے افسوس، کاش میرے پاس بھی ایسے ہی ہوتا، میرے پاس بھی وقت کی فراغت ہوتی تو میں اللہ کو خوب یاد کرتا۔ اللہ جل شانہ وعظم نوالہ نے جو کر نہ پانے کے افسوس، یہ اندر سے یاس، حسرت، اللہ نے اس کو اس درجے پسند کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا تابعی سے بھی آگے ان کا قدم نکل گیا۔ اور پہلا عمل وہ، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اذان ہوئی، کہتے ہیں ابھی تو 20 منٹ، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ہم لوگ نمازی ہیں۔ اگر کہیں مؤذن نے اذان 20-25 منٹ پہلے کہہ دیے، کہتے ابھی رک جاؤ، سارے اور کام میں لگ جائیں گے۔ اور عجیب بات، شیطان نئے نئے کام بھی بتلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تو مسبوق ہو جاتے ہیں، یا امام صاحب پہ ناراض ہوتے، لیجیے صاحب تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں آپ نے، لیجیے صاحب اتنی چھوٹی پڑھی جاتی ہے۔ پہلے سے تیاری نہیں کی، مؤذن نے جب اذان دی تو فکر نہیں کی، 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، آپ مسواک کرتا آرام سے سنت کے مطابق، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ کپڑوں کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی اس کو بدلتا۔ اب پہلے تو لگے ہوئے ہیں کام سے، اور جب بالکل وقت ہو گیا کیا بتائیں، میری گھڑی پیچھے ہو گئی یا آگے ہو گئی، بس۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے آگے بڑھنے والا وہ لوہار، اس کا عمل کتنا قیمتی کہ جیسے اس نے ضرب اٹھائی اور مؤذن نے اذان دی، بس نماز کی تیاری۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں پر بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے تو یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو، اقرؤوا الصلاۃ نہیں کہا گیا، بلکہ اقیموا الصلاۃ کہا گیا، نماز کو قائم کرو۔ کہیں کہا گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت۔
محافظت یعنی نگرانی، پورا خیال کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بہت قیمتی چیز ہوتی تو اب آپ نے دیکھا ہوگا جیب میں رکھی تو بار بار دھیان جاتا ہے، آدمی کم سے کم ہاتھ چلا لیتا ہے کہ وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ چیز محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے۔ نماز کے تعلق سے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں وہ محافظت کے ہیں، یعنی نگرانی، حفاظت، کہ خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائے۔ جو میں نے روایت پڑھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خمس صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ خمس صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں، جمعے کو پڑھنے والا بھی سمجھتا ہم پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں آپ کہیے ان سے آپ نماز میں نہیں دکھ رہے ہیں، کیوں آپ کہیں گئے ہوں گے، آتے تو وہی ہیں، روز مسجد میں آتے ہیں، کب جمعے کو آتے ہیں وہی ہیں، باقی نمازیں نہیں۔ بول 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ من احسن وضوءہن، جس شخص نے ان 5 نمازوں کا وضو اچھے ڈھنگ سے کیا، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مسواک، ساری چیزوں کا لحاظ کیا۔ من احسن وضوءہن، جس شخص نے ان کا وضو اچھے ڈھنگ سے کیا، فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور نماز کا رکوع مکمل کیا، وَخُشُوعَهُنَّ، اور نماز کا خشوع مکمل کیا۔ معلوم ہے کبھی کپڑے سے کھیل رہے ہیں، کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی اعضاء سے کھیل رہے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو علامت اس بات کی خشوع نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ، تو ایک بار ہاتھ چلا لیجئے۔ بسا اوقات تو اتنی بار آدمی ہاتھ چلاتا ہے دیکھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے نماز ہی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک رکن میں 3 بار ہم نے کھجلانا شروع کیا، پھر کیا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے علماء تشریف فرمائے اگر ایک عمل تھوڑا بار بار کیا جائے تو عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جس نے نماز پڑھی 5 وقت کی، اس کا وضو اچھے ڈھنگ سے کیا، اچھے ڈھنگ میں مسواک بھی شامل۔ مسواک کی سنیت بہت متروک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو چاہیے کہ سنت مسواک کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں ملتی نہیں، تو میں تو کہتا ہوں آپ کے ہر جگہ اگی ہوئی ہے۔ یہ روڈ کے کنارے جو ہے بھاٹ، بڑی اچھی مسواک بنتی، میں تو یہی کرتا ہوں۔ اس کا ریشہ بڑا عمدہ بنتا ہے۔ ببول کی مسواک بہت اچھی بنتی ہے، نیم تو اونچا ہوتا ہے، دقت ہوگی۔ ببول لے لیجئے اور یہ بھٹار لے لیجئے، مسواک بہت اچھی بنتی ہے۔ اہتمام مسواک کریں، اور وضو ڈھنگ سے کرنے کے بعد نماز میں جب کھڑے ہوں تو اس بات کا پورا دھیان ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے نماز میں میرا جی نہیں لگتا، تو میں نے کہا دیکھیے دل کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم اعضاء و جوارح کے پابند ہیں۔ کھڑے ہونے میں نظر کہاں رکھنا ہے؟ سجدے گاہ پر رکھنا ہے۔ رکوع میں کہاں رکھنا ہے؟ قدمین پہ رکھنا ہے۔ سجدے میں کہاں رکھنا ہے؟ ناک کے باسے پہ رکھنا ہے۔ سلام پھیرتے میں کہاں رکھنا ہے؟ موڈھے پہ رکھنا ہے۔ آپ کو جہاں پر بیٹھنے میں کہاں رکھنا ہے؟ گود میں رکھنا ہے۔ جہاں پر نظر رکھنے کا سنت کے مطابق حکم ہے، ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نماز میں طبیعت لگنے لگے گی۔ اگر دل نہیں لگتا ہے تو اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اے اللہ، دل کا پیدا کرنے والا تو، دل جو بکھر رہا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں، اپنے جسم کے لانے کا مکلف۔ مسجد میں، نماز میں، وقت متعین پر اے اللہ میرے جسم کو حاضر کر دیا، وضو کر لیا، اہتمام نماز کر لیا۔ اب جو دل جا رہا ہے اے اللہ اس کا میں مکلف نہیں ہوں۔ اے پروردگار عالم، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کیسی میں نماز ہے، اے اللہ شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار عالم، ہماری اس نماز کو قبول کر لیجئے، اور ساتھ میں دعا بھی کیجئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ مجھ کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد کو۔ عام طور پر جو لوگ نمازی ہیں بھی اپنے اولاد کو نہیں کہتے، اور اس سلسلے میں مجھے بہت تکلیف بڑے بوڑھوں سے۔ اس میں بعض بڑے بوڑھے وہ بھی ہیں جو بہت پہلے اٹھیں گے، تہجد پڑھی انہوں نے،
اور اس کے بعد تسبیحات لگ گئے، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن نوجوان بیٹے کو نہیں اٹھاتے۔ وہ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہم نل چلائیں گے تو اٹھ جائے گا۔ کیا ہم بھی اٹھ جاتے تھے؟ اس عمر میں، جس عمر میں میرا بیٹا ہے، اس عمر میں کیا ہم بھی اٹھتے تھے ایسی آہٹوں سے؟ اب سوچتے ہیں بہت زیادہ جب بالکل جماعت کا وقت ہو گیا تو ہلکا سا بھیا آؤ، سمجھتے ہیں فریضہ ادا کر دیا۔ ایسا نہیں، جب تک یہ اٹھ نہ جائے، جاگ نہ جائے، نماز کے لیے تیاری نہ کرنے لگ جائے، آپ سوچیں پھر آئیے، کبھی پہلے مسجد چلے جائیے، سنتیں پڑھ کے پھر آئیے، بھیا ابھی تیار، ناراض مت ہوئیے گا، ناراض ہونے معاملہ بگڑ جائے گا، پھر آئندہ کہہ نہیں پائیں گے بھیا ابھی تیار نہیں ہوئے، نماز میں 2 ہی منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ میں نے غور کیا آخر قرآن نے وَاسْتَبِرْ کیوں کہا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور صبر کرو، جمے رہو۔ میں غور کرتا تھا لیکن اب سمجھ میں آنے لگا، جب بچے کچھ بڑے ہونے لگتے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں تو کبھی ان کو بھی غصہ معلوم ہوتا ہے، وہ بار بار پریشان کر رہے ہیں، لیکن ہم کو تو اٹھانا ہے، کتنا ہی برا لگے، کتنا ہی گراں گزرے، لیکن ہم کو ہر حال میں اٹھانا ہے۔ بولنے کا جی اپنے کو بھی نہیں چاہتا، لیکن بیٹا اٹھ جاؤ، نماز وقت ہو گیا۔ بھائی قرآن کریم نے جہاں یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر میرا بیٹا، میری بیٹی، میری اولاد کہیں کسی کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور ہمیں محسوس ہو کہ وہاں کچھ آگ روشن، اس نے مارٹین لگائی تھی، وہ آگ اس نے پکڑ لی، یا مثلاً کوئی موذی جانور، سانپ یا کوئی بچھو اندر کھڑکی سے گیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، تو کیا ہم اس پہ اکتفا کریں گے کہ بیٹا اٹھ جاؤ بڑے ادب سے؟ نہیں، ہم آہٹ کریں گے، ہم غضبناک ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض اس کی نیند نہ ٹوٹے گی تو ہم کوشش کریں گے اپنے دروازے کو توڑ دیں، کڑھڑی لاؤ کیسے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچھو سے، سانپ سے، اس آگ کی روشن ہونے والی آگ سے جلنے کا ہم کو یقین ہے۔ آخرت کی آگ کا یقین اگر ہوتا تو میرا بیٹا لحاف اوڑھے سو رہا ہے، یا مثلا گرمی کے زمانے میں کولر کی ہوا لے کے سو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے دیر سے سویا ہے، لیکن نہیں، ہم کیسے برداشت کریں اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ پر سوتا ہوا؟ کیسے دیکھیں ہم؟ ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی اگر میرا بیٹا آگ کے قریب جل رہا ہو۔ اس لیے بھائی ہم سب اس کی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ جمے رہیے۔ اور خاص طور سے اللہ نے ایک بات اور یہاں بڑھائی، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تم سے کموانا نہیں چاہتے۔ ترجمہ باز مفسرین نہیں کیا ہے، ہم تم سے کموانا نہیں چاہتے، صرف دلی سے لا گڈے دو، ہمیں اس کی صرف خواہش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انت و مالک لیبیک، تم و تمہارا مال باپ کا ہے، لیکن اگر بیٹا دنیا کے تو گڈے لا رہا ہے لیکن آخرت کی تیاری مصروف نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو فکر آخرت پیدا کریں، نماز کی خود بھی پابندی ہو اور اپنے اہل عیال کے اوپر پوری محنت کریں۔ تمام تر کوششوں کا مدار گھر میں دین آنا ہے۔ اگر بالفرض والمحال ہم نے اپنے اولاد پہ محنت نہیں کی تو ہم بھلے سے تہجد گزار ہوں، اشراق اور اوابین کے پابند ہوں، ہم بڑے سے حج کیے ہوئے ہوں، ہم بھلے سے محدث فقیہ ہوں، ہم بھلے سے چلے لگانے والے ہوں، 4 ماہ لگانے والے ہوں، چاہے کسی مدرسے کے بانی اور محتمیم اور ذمہ دار کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اپنے پیچھے نسلوں میں دین کو قائم نہیں کیا تو یاد رکھیے دین کا سلسلہ نہیں قائم رہے گا۔ ایسے لوگ، ایسے گھرانے دیکھنے میں آئے ہیں کہ معلوم ہوا بڑے دین کے علم بردار تھے پرانے لوگ، لیکن اب وہاں نہیں۔ ابا جی تو اذان اول وقت میں دیا کرتے تھے اور بیٹا آخر وقت بھی نہیں اٹھتا، کیوں؟ اس میں تھوڑی کوتاہی باپ کی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر باپ کو بحیثیت باپ ہونے کے ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے تعلق سے اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔ اور اس وقت میں اور یہ بات کہوں، اپنے بچوں کے تعلق سے، چاہے وہ مولوی ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، دینی تعلیم والے ہوں، چاہے دنیا کی تعلیم والے، بچوں کے اوقات کی پوری فکر رکھیں کہ وہ عشاء بعد کہاں غائب ہے،
پوری ہدایت ہو کہ شاباد گھر رہیں گے اور ان کے ہاتھ میں کوئی موبائل نہ ہو جہاں تک، ورنہ اگر آپ نے گھر میں بلا لیا لیکن وہ پورے عالم میں رہیں گے، آپ نے گھر میں بلا لیا کنڈی بند کر لی لیکن وہ کنڈی میں ان کا ذہن بند نہیں رہے گا، ان کی گفتگو بند نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ جو موبائل، اس قسم کے موبائل جو بڑے موبائل ہیں جس میں فساد ہے، فساد اور اخلاق کی خرابی کا بے انتہا امکان ہے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہے تو ان کی نگہداشت کریں کہ اپنے بچے، ہمارا بچہ وہ اپنے موبائل کو کس چیز میں لگا رہا ہے۔ والا اشعار سن رہے ہیں، مشاعرہ سن رہے ہیں، واز سن رہے ہیں، کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں۔ نیز ہمارے اپنے بچوں کی اگر نگہداشت ہم نے نہیں کیا تو کہیں کوئی بدنامی کا باعث بن جائے، کبھی کسی خاندان کے خراب کرنے کا سبب بن جائے، ہماری عزت دنیا اور آخرت میں گراوٹ کا ذریعہ بن جائے، خدا نہ خواستہ یہ بہت بڑے فتنے کا باعث بن جائے۔ اس لیے اپنے اولاد کے تعلق سے پوری فکر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بہت جگہ اکثر میں کہتا ہوں، پورے سورہ لقمان کی کئی رکوع ہیں جس میں سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، قرآن کریم نے باقاعدہ ان کا تذکرہ کیا، جیسے یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، یا بنیا اقیم الصلاۃ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم کرو، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے گالوں کو پھلا کر مت پیش آؤ، یعنی بد اخلاقی مت کرو۔ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے، بچہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ چچا آئے ہیں ان کو ادب سے بٹھا لو، ماموں آئے ہیں ادب سے بٹھا لو، گھر میں پھوپھی آئی ہے ادب سے بٹھا لو، خالہ آئی ہے ان کے حقوق کو دو۔ اگر کوئی ابا جی کا ملنے والا ہے اس کے ساتھ بھی ادب و احترام کے ساتھ پیش ہو۔ کوئی بھی اجنبی آ گیا جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کے دروازے پہ آیا ہے، اس کو سکھائیں ہم آپ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسے وقت لوگ آ جاتے ہیں کہ نیند آدمی کو اڑ گئی، کچھ ہوا، لیکن وہ بیچارہ چل کے آیا ہے، دھوپ میں چلاتی دھوپ میں آیا ہے یا جاڑے کے زمانے میں آیا ہے، آپ بٹھا لیے۔ ابھی والد صاحب ابھی ملاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو ہم اس بات کو سکھلائیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو پھلا کر کسی کے سامنے پیش نہ ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، جی سینہ تان کے مت چلو۔ قرآن نے کہا اگر سینہ تان کے چل رہے ہو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تم پیر کو ٹھسک کے چلتے ہو تو زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے، آسمان کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتے، آخر سینہ تان کے کیوں چل رہے ہو؟ لن تبلغ الجبال طولا، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پھر آخر یہ تان کیوں؟ پھر اور تان کیا، کس بات پر؟ ابھی بہت سے مسائل باقی ہیں، ابھی پتہ نہیں ہماری صحت کتنی صحت و توانائی ہو، ابھی زندگی میں کہ خدا نخواستہ بیماری لگ جائے، فالج لگ جائے، لقوہ گر جائے، نیز ابھی موت باقی، ابھی امتحانات باقی، ابھی پتہ نہیں کتنے امتحانات سے گزرنا، موت ہے، قبر کا معاملہ ہے، حساب و کتاب ہے، میدان محشر ہے، پتہ نہیں کتنے معاملات ہیں، ہم اپنے سینے تان کے چل رہے بھائی ہماری نوجوانی۔ اچھا جس ذات نے نوجوانی دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، وہ نشو و نما جس کی ابتدائی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی ہو، بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اس بستی کے ہوئے چاہے باہر کے ہوں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ہمیں معلوم ہے اس وقت بگاڑ کے اسباب زائد ہیں، اپنے بڑوں سے ہر وقت آپ لگے رہیں، اگر استاذ ہوں کہیں، اپنے باپ ہو، ماموں ہو، دادا ہو، جہاں تک ہوں اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بالکل نہ بیٹھیں، اپنی بڑی سی عمر کے لوگوں میں بیٹھیں تو کم از کم بگاڑ نہیں آئے گا۔ ایسے ایسے ناگفتہ بے حالات سامنے آ رہے، بڑے خاندان کے شریف لوگ تھے، نوجوان بچے ایسی جگہ بیٹھے انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دے دیا خدا نخواستہ کہ پورے خاندان کی ملیا میٹ عزت ہو گئی۔
اس لیے میرے بھائیوں، میں نوجوانوں کے تعلق خاص طور سے بات کہتا ہوں، میرے بھی بچے اولاد نوجوان ہی قریب ہے، ہمیشہ ہر ایک میں اپنے کو مخاطب بناتا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، کہتے حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، شکایت کرتا، تو حضرت نے فرمایا یہ بچپنا سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ محفوظ جب رہے گا جب اس کی سونے چاندی سے زیادہ اس کا اہتمام کرو گے۔ ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ بہت لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی لڑکیاں تھوڑی جو بند کر کے بیٹھے، واہ یہ کوئی بات نہیں۔ جس طریقے سے لڑکی کے اوپر پردہ ہے، پردے میں ہم آپ رکھتے ہیں، ایسے ہی لڑکے کو بھی بیجا ہم گھومنے نہ دیں، یہ لازم ہے۔ اگر خدا نخواستہ دوسرے خاندان کو برباد کر دے گا، اس کی ذمہ داری ہمارے سر نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ہم الگ ہو گئے کہ بھائی لڑکی کو باندھ کے کیسے رکھیں۔ لڑکوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ بے وقت، پہلی بات تو عشاء کے بعد گفت و شنید میں لگنا، دنیا کی باتوں میں لگنا، یہ گناہ ہے۔ عشاء سے پہلے سو جانا، السمر فی اللیل، رات میں گفتگو کرنا، اور رات اور عشاء سے پہلے سو جانا، دونوں چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ عشاء سے پہلے سو نہیں اور عشاء کے بعد بے ضرورت جاگو نہیں۔ قصہ کہانی لیکن کیا بتائیں، پوری نسل کو برباد کرنے کے لیے موبائل ہاتھوں میں آ گیا، اور اب تو کیا بتائیں، مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی تصاویر سے۔ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں بے ضرورت تصویر ہو، اور یہ مسجدوں بھی ہم نے پہنچا دی بے ضرورت۔ اس لیے بھائی بہت حیرت کی بات ہے، ہم وہ اپنے آخرت کی فکر کریں، سوچیں۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا ساری جماعتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے لوگ دسترخوان بچھا ہوا ہو، لوگ کھانے کی طرف ٹوٹتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں آئیے آئیے، تمام لوگ امت محمدیہ کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ ان کو تباہ کرنے کے لیے آؤ، افغانستان میں تم آؤ، فلاں جگہ تم آؤ، فلاں جگہ تم آؤ، ان مسلمانوں کو تباہی و بربادی کے فیصلے کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ کثیر، تم کثیر ہوگے لیکن تمہاری حیثیت وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، جیسے بہاؤ آتا ہے تو بہاؤ کے اوپر جھاگ آتی ہے، جب بارش بہت زوروں سے آتی ہے تو بسا اوقات خس و خاشاک، کوڑا کرکٹ کو اپنے ساتھ لاتی ہے، بس وہ اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس کی کوئی بقا نہیں ہوتی، نیچے بقا کی چیز پانی ہوتا ہے۔ مسلمان تعداد میں بہت ہوں گے لیکن بحیثیت کوڑا کرکٹ۔ ایک تو یہی وجہ ہوئی کہ ہمارے اندر اختلاف ہوگا، اس لیے ہم کوڑا کرکٹ بن گئے۔ چھپر سایہ دیتا ہے لیکن اسی چھپر کو الگ کر دیں تو کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر شاخ سایہ دار ہے اسی کو پتے کو الگ کر دے تو کوڑا کرکٹ ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اتنا بکھراؤ آ جائے گا کہ ہماری حیثیت کوڑا کرکٹ کی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمہارے دلوں سے، دشمنوں کے دلوں میں جو اللہ نے رعب قدرتی ڈال رکھا ہے، دشمنوں کے دلوں سے اللہ مسلمانوں کو رعب نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر۔ وہن کیا؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی ناگواری، ہر وقت دنیا، سب ہر وقت تمام بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، تمام تر کوششیں دنیا کے لیے، اور موت کو ناگوار سمجھنا۔ حالانکہ فی نفسہ ہی مرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا، بھائی کسی سامنے موت ہو تو آدمی گھبرائے گا، لیکن ایک اس لیے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ایک موت کو ناگواری اس لیے سمجھنا کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، فرائض ہمارے پاس نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق چہرہ ہمارے پاس نہیں، ہمارے اعمال و کردار سودی نظام ہمارے اندر ہے، جھوٹ مکر و فریب، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ سارے اعمال ہمارے پاس ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق اعمال ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں وہ ختم ہوں گی، اللہ جل شانہ ذہن میں استقلال ڈالے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، اور اللہ کی جانب ہم اپنے کو متوجہ کریں، نمازوں کے پابند بن جائیں۔ جو میں روایت پہلے پڑھی تھی اس میں آگے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5
نمازیں ہیں جس نے رکوع ڈھنگ سے کیا، ان کا خشوع ادا کیا، کان لہ علی اللہ احد، تو اس کے لیے اللہ پر وعدہ ہے ان یغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے گا۔ ومن لم یفعل، جس نے ایسا نہیں کیا، یا تو نماز ہی نہیں پڑھی تو پانچوں نہیں پڑھی لیکن اہتمام رکوع سجود اور وضو کا اہتمام نہیں کیا، اچھے ڈھنگ سے نہیں کیا، فلیس لہ علی اللہ حق، تو اس کے لیے اللہ پہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ، اللہ چاہے بخش دے، وہ ان شاء عذب، اللہ چاہے عذاب دے۔ اس لیے بھائی مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ جل شانہ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، تو ہم سب نمازوں کی محافظت کریں اور اللہ جل شانہ سے دعا بھی کریں، اللہ ہمیشہ امن و امان قائم کرے پوری دنیا میں، پورے ملک میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔